اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جوابات کا ہی ایک الگ ایپیسوڈ ہے۔ اس میں آپ کے سامنے غیبت کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ میرے ایک دوست کی اسپیشل خواہش ہے کہ میں غیبت کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ بتاؤں اور اس کا ایک ویڈیو ریکارڈ کروں۔ اکثر مجھے پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں سے کہ میری پیٹھ پیچھے لوگ بری باتیں کرتے ہیں، میرے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے، اور میں ان کا اوپنلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اللہ کرے کہ کوئی اور بھی آپ کی غیبت کرے، کیونکہ یہ بد دعا نہیں ہے، دعا ہے، لیکن آپ غیبت کرنا چھوڑ دیجیے، کیونکہ قیامت کے دن یہ ایک طے شدہ فارمولہ ہے کہ اللہ کے حقوق الگ ہیں، بندوں کے حقوق الگ ہیں۔ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ کبھی معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے حقوق میں سے اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے دے، اس کا کیریکٹر دیکھ کے آدمی کا، اس کے حساب سے اللہ اپنے معاملات کا فیصلہ کریں گے، اور پھر وہاں سے کچھ مارکس اٹھا کے رکھیں گے کہ بھائی یہ کچھ ایسے میرے ساتھ، یہ میرے بندے کے کچھ گناہ ہیں۔ ہو سکتا ہے نبی سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، اب آپ اٹھ کے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ اس کے یہ ریکارڈ ہے اس کا حقوق العباد کا، اور اس نے دعوت کا کام اس طرح کیا ہے، اور یہ اس کی ایکٹیویٹیز رہی ہے، یہاں کچھ میرے اور اس کے معاملات میں کوئی چیزوں کی کمی پیشی رہ گئی ہے۔ منزل لذی یشفہ عندہ الا باذنہ، جب تک اللہ خود ہی اجازت نہ دے اور پھر اللہ اس کو پسند بھی کرے اس کی سفارش تو قبول ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ یا تو آپ کو دنیا میں وہ قرض ادا کر کے جانا ہے، آپ نے گستاخی کی ہے تو معافی مانگ لینا ہے، آپ نے ناانصافی کی ہے تو اس کی سزا بھگت لینا ہے، آپ اس کے سامنے جا کے سرنڈر ہو جانا ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ بتائیے مجھے کیا آپ سزا دینا چاہیں گے تاکہ قیامت کے دن میں اس سے بری ہو جاؤں۔ چنانچہ لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کرتے تھے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے سنسار کر دیجیے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے اس کی سزا بتائیے کیا ہے، مجھے اتنے کوڑلے مار دیجیے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک گنہگار کی حیثیت سے پیش نہ ہوں۔ چنانچہ قرآن کی آیت سورہ حجرات میں آپ کو یاد ہی ہوگا، ماشاءاللہ کیا بتاؤں میں، سورہ حجرات کی 12 نمبر کی آیت ہے، اور حجرات 49 نمبر پہ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الذنب، کہ ایمان والو اب تم ایمان لا چکے ہو، ختم ہو گئی بات، اب اس کے بعد زیادہ بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں سننا، سوچنا، بولنا اور نگیٹو مینٹالٹی رکھنا بہت بری بات ہے، ایک گناہ ہے۔ ان بعض الظن اثم، دیکھیے اثم کا لفظ ہے، اور وہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں بتایا ہے کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور جو ہے والاثم والبغی بغیر الحق ان تشرکوا باللہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی میں کا ایک گناہ یہ بھی ہے جو حرام ہے، کہ بدگمانی حرام ہے۔ اور کیا حرام ہے؟ تجسسو، کسی کی ٹو میں لگے رہنا، بار بار پوچھنا اچھا ان کا کیا ہوا، وہ آن لائن آئے نہیں آئے، وہ آن لائن تھے۔ اکثر بیویاں شوہروں کے اور شوہر بیویوں کے وہ آن لائن ہے نہیں ہے چیک کرتی ہیں، اسٹیٹس دیکھتی ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کب آن لائن ہے، کب آئے تھے، لاسٹ سین کیا تھا۔ بہت بری بات ہے، اسے کہتے ہیں تجسس۔ اور تجسس کی بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کی جو ہے آپ جاسوسی میں لگے ہوئے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو ٹو میں لگے رہنے کی عادت ہوتی ہے تاکہ ان کا ذکر کر کے لوگوں کے سامنے اپنا امیج اچھا کرنے کے لیے دوسرے کا امیج گرا دیتے ہیں۔ ارے ہو مجھے دوحہ میں ساتھ رہا ہوا ہوں، ہمارا فیملی ٹرمز تھا بھائی، ذلیل قسم کا آدمی ہے آوارہ، اس کی ایک بیوی لنڈن میں ہے، ایک رشیا میں ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، پتہ نہیں 18 20، کوئی بولتا ہے 11 بیویاں ہیں، کوئی بولتا ہے 7 ہے، کوئی بولتا ہے 14 ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس آپ کی گواہی لینا باقی تھا۔ تو اس میں یہ ہے، اس میں غیبت بھی آ رہی ہے، دیکھیے آپ، یہ بدگمانی ہو گئی، خود بدگمانی رکھنا اور پھیلانا بھی۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی تم پیٹھ پیچھے
برائی مت کرو، غیبت مت کرو. ان یحب احدکم، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ تم میں سے کوئی ایک آدمی پسند کرے گا ان یاکل لحم، وہ اخیہ میتن، اور اپنے ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا. فکرہتم، تم کو خود کراہیت ہو رہی ہوگی سوچ کے. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، دیکھو اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے تمہیں معاف کر دے، اور بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے. 49:12. تو یہ تو میں نے ضمناً بتا دیا آپ کو. اب جو ہمارے دوست نے مجھے اسپیشلی یہ بتایا ہے کہ مجیب صاحب، میں حال ہی میں ایک محفل میں تھا، اور وہاں لوگ بیٹھے، کچھ لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے تھے، اور ایک صاحب جو ہے بتا رہے تھے کہ بھائی میں بہت قریب سے جانتا ہوں اس کو، اور شادیاں کرنے کو تو بہت ساری شادیاں کر لی اس نے، اور جو ہے ناانصافی کرتا ہے، بیویوں کا خیال نہیں رکھتا، اور یہ ہے. اچھا، پھر یہ دنیا بھر کا ڈھونگ ہے، یہ دنیا کو دکھانا کہ میں دین کا بڑا دائی ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی قرآن کی دعوت بھی دے اور وہ گانا بھی گائے، پھر وہ داڑھی بھی نہ رکھے، اور پھر کیا کہہ رہے تھے وہ کہ ہاں 4 شادیاں بھی کر لے، اور بے حساب بے تکے بچے پیدا کر دیں، اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بچے کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو خیر، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں. اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو کسی بات کا شک ہے، یہ میں آن لائن بات کر رہا ہوں، آن لائن، جب تک گوگل زندہ رہے گا، جب تک رہے گا سموسے میں آلو کا مسئلہ ہے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. قیامت کے دن اصل میں جو انصاف ہوگا وہ اسی بنیاد پہ ہوگا کہ حقوق العباد میں غیبت کرنے والوں کو سامنے لایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو تم نے فلاں کی پیٹھ پیچھے یہ بات کہی تھی، تو اب تو یہ غلط ثابت ہو گئی، پورا سین لوگوں نے دیکھ لیا، انسانوں کی روحوں کے اندر، دلوں کے اندر کی نیت بھی باہر آ گئی. یہ شخص نے کچھ غلطی کی تھی، کسی کے ساتھ ناانصافی کی تھی اور کچھ کیا تھا، تو اس نے اس سے معافی بھی مانگ لیا. تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے معافی مانگنے کا، تم کو کیا ضرورت تھی یہ بکواس کرنے کی. لہٰذا اب یہاں کا حساب کتاب یہ ہے قیامت کے دن کا کہ تمہاری نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں جائیں گی، اگر اس کے اکاؤنٹ میں کچھ خرابیاں، کچھ گناہ اگر ہیں تو وہ تمہارے پاس آ جائیں گے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ غیبت کیا سائز کی تھی، کتنی لمبی تھی، کتنی دیر تک آپ نے میری غیبت کی ہے. اس پوری غیبت کا انالیسس کر کے یہ حساب لگایا جائے گا کہ اتنے کلو اتنے گرام کی یہ غیبت تھی، لہٰذا اتنے کلو اتنے گرام کے جو ہے برائیاں مجیب صاحب کی نکال کے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی. اور اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں ملی جو مجھے ٹرانسفر کرنے کی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ وہ تو بہت بڑی بات ہے جناب، بہت بڑی بات ہے. آپ نہیں آ جائیں گے چکر میں. حالانکہ اس میں میرا فائدہ ہے کہ لوگ میری غیبت کرتے رہیں. اللہ کرے اس طرح کے لوگ میرے بارے میں ہی بات کرتے رہیں. اللہ کرے آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق کبھی نہ ہو. اللہ کرے آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق کبھی نہ، اور ہوتی بھی نہیں. پریکٹیکل دیکھ رہا ہوں میں، اور میں جانتا ہوں کس نے یہ برائی کی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے. ابھی حال کی بات ہے، یہ رمضان کے بعد کی بات ہے. تو اچھی بات ہے. میں نے کہا مجھے برا نہیں لگا، اور وہ پوچھ بھی رہے ہیں مجیب صاحب آپ کو برا نہیں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تو خوش ہوں، کسی نے میری برائی کی ہے، میرے پیٹھ پیچھے گفتگو کی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ میں قیامت پہ یقین رکھتا ہوں. میں قرآن کی ایک ایک آیت پہ، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرکت پہ، زیر زبر پہ یقین ہے میرا. اس کے ضمائر پہ تک یقین ہے میرا. ضمائر سمجھانا بعد کا کام ہے، کبھی آپ فون کیجئے میں بتا دوں گا. تو ایک ایک چیز پہ میرا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی بھی ہے، اور امین و صادق ہستی نے ہم تک پہنچائی ہے. اور جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں اب تک قیامت تک یہ کتاب محفوظ ہے. پوری کی پوری آیات محفوظ ہے، اس کی ترتیب محفوظ ہے، اس کے گیپس محفوظ ہے، اس کی جہاں پر وقفہ لازم ہے وہ محفوظ ہے، اس کا زیر زبر تک محفوظ ہے. پریشانی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم نے تحقیق کر کے قرآن کو قبول کیا ہے. تو میں آپ سے ایک تذکرتاً ایک بات بتاتا ہوں. تو مجھے خود بڑی حیرت ہوئی، اور میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، یا اللہ
تو نے اتنی چیزیں مجھے دے دی ہے، میرے دشمنوں سے پتہ چلا۔ یعنی وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ خود اندازہ کریے، یہ شخص کے مجیب کے پاس کیا کوئی جن ہے؟ کیا یہ کوئی جنوں کی پوجا کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی جن ہے کہ ایک آدمی جو 4 شادیاں بھی کرے، جس کے 12-14 بچے بھی ہوں، 12 بچے اس کے اپنے اور 2 بچے اس نے اڈاپٹ بھی کیے ہیں؟ از اٹ پاسبل کوئی آدمی آج کے دور میں ایسا کرتا ہو؟ اچھا، پھر ہم ایک بیوی کو نہیں سنبھال سک رہے، 2-3 بچوں کو نہیں سنبھال سک رہے، ایک بچے کو نہیں سنبھال سک رہے، بیوی کو خوش نہیں رکھ سک رہے، رات دن جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے، تو پھر یہ آدمی یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، ایٹ دی سیم ٹائم وہ ایک ٹیکنیکل انجینئر آدمی ہے، بزنس کرتا رہا ہے قطر میں، دنیا بھر کے 49 کنٹریز گھوما پھرا ہوا ہے، 500 سے زیادہ سفر کر چکا ہوا ہے، وہ گانا بھی گاتا ہے، اس کو 2000 سے زیادہ گانے بھی یاد ہیں، 500-600 پتہ نہیں 1000 کے قریب آیتیں یاد ہیں، پھر عربی اسکول میں پڑھا ہوا ہے۔ یعنی اتنی ساری چیزیں، ایک تو پیسے کے اعتبار سے، ایک وقت کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ایک طرف وہ میری برائی کرنے کی کوشش کرتے کرتے اس بیچارے نے میری تعریف کر دی، میرا تعارف کروا دیا۔ مجھے جب وہ پوری لسٹ ملی وہ صاحب سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے سال اتنے مہینے آپ کے ساتھ رہا، کووڈ میں میرے ساتھ کافی ان کا رابطہ رہا ہے، میں کلاسز لیتا تھا، 2-3 مہینے میں نے پورا قرآن مکمل کر کے بتایا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی اتنے آپ کے ٹیلنٹس کا پتہ نہیں تھا، دوستوں میں ملتے ہیں تو لطیفے سنا دیتے ہیں، اور ان کا کوئی کیریکٹر کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی داڑھی نہیں ہے، ان کا کوئی حلیہ عالم کا نہیں ہے، وہ گانے بھی گاتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، کبھی فلموں میں بھی کام کرتے ہیں، پھر کچھ لکھتے ہیں، تو آخر ایک آدمی کے پاس اتنی چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ تو میرے بھائی، اگر آپ کا بھیجا مرغی کا ہے، اگر آپ کی حیثیت اتنی گری ہوئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یا آپ نے اپنے انسان ہونے کی قدر ہی نہیں کی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر آپ اپنا وقت خراب نہیں کرتے، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے، اپنے وقت کو صحیح جگہ پہ علم حاصل کرنے میں استعمال کرتے، آج بھی میں 24 گھنٹوں میں سے پتہ نہیں، لوگ اکثر پوچھتے ہیں مجیب صاحب آپ کبھی سوتے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے بچے الحمدللہ سب ایک سے اعلیٰ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، اس پر آج میرے بچے مجھ سے سوالات کرتے ہیں، میری چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی قرآن دیکھ کے لکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اس کے الفاظ مجھ سے پوچھتی ہے اس کے معنی کیا ہے۔ بھئی بیویوں میں جھگڑے کہاں نہیں ہوتے؟ آپ کے پاس اگر ایک گاڑی ہے تو کبھی نہ کبھی تو پنچر ہو جائے گی، کبھی نہ کبھی تو اس کی ہوا کم ہوگی، کبھی نہ کبھی اس کا انجن خراب ہوگا، روز اس کو پیٹرول ڈالنا پڑے گا، آئل پانی چیک کرنا پڑے گا، تو فیسلٹی بھی اتنی ہی ملے گی۔ تو آپ 2 بیویاں رکھیں گے، 2 کی فیسلٹی ملے گی، 2 کا مینٹیننس کرنا پڑے گا، 4 رکھیں گے، 4 کا ہوگا، اس سے بچے بھی پیدا ہوں گے، فائدہ بھی ہوگا، اس سے مجھے سکون بھی ملے گا، اس میں جھگڑے بھی ہوں گے، مجھے اتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے، تو ظاہر بات ہے اگر آپ ایک بیوی رکھ کے کہیں منہ کالا کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم جو ہے ننگی تصویریں اور ننگی فلمیں موبائل میں دیکھ کے گزار رہے ہیں تو اٹس ناٹ مائی فالٹ۔ آپ کو آپ کی حیثیت کا پتہ نہیں ہے، آپ اندر سے کتنے نامرد ہیں، کتنے جو ہے زنخے ہیں، یہ آپ اپنا جا کے ٹیسٹ کروائیے، کسی اچھے سیکس اسپیشلسٹ کو دکھائیے، کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیے۔ دکھا کے میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ذرا سا دبے الفاظ میں ان کی کلاس لیجیے تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وہ ایک آدمی نہیں ہے میرے بھائی، ایسے کئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی ایک پہچان بتائی کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ جب آئینے کے سامنے مجیب الرحمن صاحب آئیں گے تو وہ مجیب الرحمن صاحب کے عیب دکھائے گا اور اچھائیاں دکھائے گا، بال ٹھیک سے جمے نہیں جمے، آنکھوں میں میل ہے، لیکن یہ ہٹیں گے، کوئی بھی دوسرے صاحب آ جائیں گے، ان کو ان کی برائیاں دکھائے گا۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پہلے شخص کی برائی دوسرے شخص کو نہیں بتاتا، دوسرے شخص کی برائی تیسرے شخص کو نہیں بتاتا۔ آئینے کے اندر راز ہوتے ہیں، صبر ہوتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں برداشت کرتا ہے، سہتا ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے کئی راز ہیں۔ تو ایک مومن آئینے کی طرح ہوتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ہزاروں لوگوں کے راز رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور غیبت کرتے رہیے انشاءاللہ۔